میرا نام فرحات علی تیمور ہے۔ میرے والد تیمور علی شاہکوٹ تحصیل اور ضلع شیخوپورہ کے بہت بڑے زمیندار تھے۔ ہماری زمینیں 500 ایکڑ رقبے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اناج کی فراوانی، مال و زر کی افراد اور زندگی کا ہر عیش و آرام ہمیں میسر تھا۔ اس کے باوجود میں ایسا بد نصیب تھا کہ مجھے اپنی ماں کا دودھ نصیب نہ ہوا۔ میرے پیدا ہوتے ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ جب میں 6 برس کا ہوا تو میرے والد بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اور میں اتنی بڑی دنیا میں تنہا رہ گیا۔ تنہائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرے دیگر عزیز و اقارب نہیں تھے، سبھی تھے، مگر اس کم عمری میں ان کا محتاج بن گیا تھا۔ میرے چچا ناصر علی شہری زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ زراعت اور زمینداری سے انہیں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ میرے والد کو ایک پسماندہ دیہاتی سمجھ کر دور کی صاحب سلامت رکھتے تھے، لیکن ان کے فوت ہوتے ہی وہ 500 ایکڑ اراضی پر قابض ہونے کے لیے شاہکوٹ آ گئے۔ میں ناسمجھ بچہ تھا، اپنے گھر اور پنڈ کے باہر کی دنیا کو نہیں جانتا تھا۔ جب انہوں نے پیار سے مجھے گود میں اٹھایا اور بیٹا کہہ کر سینے سے لگایا تو میرے ننھے سے دل میں اور میری چھوٹی سی دنیا میں باپ کی جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ رشتہ دار محبت کے نام پر کس طرح فریب دیتے ہیں۔ انہوں نے زمین اور جائیداد کے تمام کاغذات اپنی تحویل میں لے لیے اور وہ زمینیں دوسروں کو ٹھیکے پر دے کر مجھے اپنی انگلی پکڑائی اور لاہور لے آئے۔ وہ کسی کی انگلی پکڑ کر زندگی گزارنے کا پہلا موقع تھا۔ میں کسی کا محتاج نہیں تھا، لیکن چھوٹی سی عمر میں محتاج بن کر رہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مال روڈ پر چچا کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جسے وہ پڑھا رہے تھے، کیونکہ والد مرحوم کی دولت اب انہیں بہت بڑا تاجر بنا رہی تھی۔ پہلے جین مندر کے قریب 3 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا، مگر اب وہاں 2 منزلہ کوٹھی بن رہی تھی۔ اس گھر کا ماحول میرے مزاج کے خلاف تھا۔ چچی مجھ سے نفرت کرتی تھی، بات بات پر جاہل گوار کہہ کر دھتکارتی رہتی تھی۔ ان کے بچے بھی ان کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ کھیل کود کے دوران مجھے یوں دھتکارتے جیسے کوئی نیچ ذات کا لڑکا ان کے قریب آ گیا ہو۔ چچا ناصر علی کے صاحبزادے کا نام ظہیر علی تھا۔ وہ مجھ سے 2 سال بڑا تھا، مگر قد و قامت کے لحاظ سے میرے سامنے مچھر تھا۔ وہ ہمیشہ دھینگا مشتی کرتا رہتا تھا۔ میں نے کئی بار اس کی پٹائی کی تھی، لیکن اسے اپنی شکست کا احساس اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ چچی انتقاماً میری پٹائی کر دیتی تھی۔ ان کی بڑی صاحبزادی کا نام غزالہ تھا۔ وہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی۔ اپنی ماں کی طرح مغرور اور بد مزاج تھی۔ خدا نے حسن دیا تھا اور چھوٹی سی عمر میں نزاکت بھی دی تھی۔ کبھی اس کے سر میں درد ہوتا، کبھی پیروں میں، اور مجھے اس کے پاؤں دبانے پڑتے تھے۔ اگر انکار کرتا تو مجھے ڈانٹ ٹپٹ کر سمجھایا جاتا کہ میں چھوٹا بھائی ہوں اور بڑی بہن کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ اسی لحاظ سے ایک چھوٹی بہن تھی، اس کا نام شاہینہ تھا۔ وہ ابھی گود کی بچی تھی، ماں کی گود سے زیادہ مجھ پر لدی رہتی تھی۔ اس کے لیے یہ سمجھایا جاتا تھا کہ میں بڑا بھائی ہوں اور چھوٹی بہن کو تمام دن گود میں اٹھائے پھرنا بھی میرے فرائض میں شامل ہے۔ اگرچہ چچا جان میری دولت اور جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھے تھے، تاہم وہ اکثر میری حمایت کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دن اپنی بیگم سے کہا، میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے کہ فرحات کو ملازم نہ سمجھو، بیٹے کی طرح لاڈ و پیار سے رکھو۔ اگر وہ پدک کر اپنی پھوپھی کے ہاں چلا گیا تو زمینوں کی آمدنی بھی اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ میں دروازے کے باہر فرش پر بیٹھا اسکول کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور ان کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ چچی نے جواب دیا، میں کب چاہتی ہوں کہ لڑکا یہاں سے جائے، مگر کیا کروں، اس کی آنکھیں دیکھ کر وحشت سی ہوتی ہے۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا، کبھی غور سے دیکھیے اس کی آنکھوں میں
عجیب سی چمک ہے۔ وہ میری طرف دیکھتا ہے تو میں ٹھٹک جاتی ہوں۔ سچ کہتی ہوں، اس کے اندر کوئی بدروح گھسی ہوئی ہے۔ چچی کی باتیں سن کر میں اپنی آنکھوں کو چھو کر دیکھنے لگا اور سوچنے لگا، کیا واقعی میرے اندر کوئی بدروح گھسی ہوئی ہے؟ اس وقت مجھے اپنے والد مرحوم کی باتیں یاد آئیں۔ ایک بار انہوں نے کہا تھا، میرے بیٹے کی آنکھوں میں قدرتی چمک ہے، فرشتوں کا نور ہے، یہ اپنے مخاطب کا دل موہ لیا کرے گا۔ والد مرحوم کی محبت آمیز اور چچی کے نفرت انگیز قیاسات میرے کچے دماغ میں گٹ مٹ ہونے لگے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ مجھے اپنی آنکھیں بہت اچھی اور بہت ہی پرکشش نظر آئیں۔ آئینے کے سامنے عورت ہو یا مرد، سبھی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ میری آنکھوں میں نیکی اور محبت کی چمک ہے یا بدی اور نفرت کی چنگاریاں۔ حقیقت جو کچھ بھی ہو، ویسے یہ سوچ کر خوشی ہو رہی تھی کہ چچی میری آنکھوں سے ڈرتی ہیں۔ وہ مجھ سے بڑی تھیں، مجھے گالیاں دیتی تو میں جواباً گالیاں نہیں دے سکتا تھا۔ وہ مجھے مارتی تو میں پلٹ کر ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مگر قدرتی طور پر مجھے ایک ایسا ہتھیار مل گیا تھا جس سے میں انہیں ڈرا سکتا تھا۔ میرے دماغ میں جو بات آئی، میں اسی پر عمل کرنے لگا۔ اب اکثر یوں ہونے لگا، جب بھی چچی سے سامنا ہوتا، میں انہیں تیز چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا۔ وہ دہشت زدہ سی ہو کر مجھے گالیاں دینے لگتی، کبھی میری اچھی طرح پٹائی کر دیتی۔ ایسے وقت میں نے یہی دیکھا کہ وہ میری آنکھوں میں نہیں دیکھتی تھیں، مجھے گالیاں دیتے وقت مجھ سے نظریں چراتی رہتی تھیں۔ کبھی مارنے سے پہلے میرا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے مجھے دوسری طرف گھما دیتی تھیں تاکہ میرا منہ دوسری طرف ہو جائے اور میں انہیں اپنی آنکھوں سے دہشت زدہ نہ کر سکوں۔ کئی بار انہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ وہ میری آنکھیں پھوڑ ڈالیں گی۔ یوں ہمارے درمیان نفرتیں پروان چڑھ رہی تھیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں اس ماحول سے نفرت اور عداوت کا درس لے رہا تھا۔ چچی کی گالیاں، چچا جان کی دوغلی محبت، ظہیر کی عداوت اور غزالہ کا تحکمانہ انداز، یہ تمام جیتے جاگتے نفرت انگیز عناصر میرے اندر لاوے کی طرح پکتے رہتے تھے۔ ہاں، اس جہنم میں صرف ایک محبت کرنے والی ہستی تھی، اور وہ تھی ننھی شاہینہ۔ ان دنوں وہ 7 برس کی تھی اور میں 12 برس کا تھا۔ چچی اسے بھی سمجھاتی تھی کہ وہ میرے ساتھ نہ کھیلا کرے، مگر جب وہ بالش بھر کی تھی تبھی سے میری گود میں کھیلتی آئی تھی۔ مجھ سے اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ اپنی ماں، بہن اور بھائی کے روکنے ٹوکنے پر بھی میرے پاس چلی آتی تھی۔ جب وہ ننھی ننھی باہیں میری گردن میں ڈال کر مجھے بھائی جان کہتی تو میں اس سے بے غرض اور پاکیزہ محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اسے چومنے لگتا۔ بس وہی میری ایک بہن تھی، میری دنیا تھی اور میری زندگی تھی۔ 3 سال اور گزر گئے۔ میں نے 10ویں جماعت کا امتحان دیا اور جب نتیجہ نکلا تو میں صوبے بھر میں اول آیا تھا۔ غزالہ اور ظہیر 3rd ڈویژن میں آئے تھے۔ انہیں تعلیم سے زیادہ ہائی سوسائٹی میں وقت گزارنے سے دلچسپی تھی۔ میرے والد کی زمینوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کی بدولت وہ شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے پاس گھومنے پھرنے کے لیے کاریں تھیں اور میں سائیکل چلاتا تھا۔ ان کا معیار زندگی جتنا بلند تھا اتنے ہی ان کے اخراجات بھی تھے۔ غزالہ اور ظہیر ہمیشہ دولت مند گھرانوں کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ تفریحی پروگرام بناتے رہتے تھے اور مجھے یوں نظر انداز کر دیتے تھے جیسے میں ان کے گھر کا کوئی ملازم ہوں۔ لیکن بڑھتی ہوئی عمر کی مناسبت سے میرے چہرے کے نقوش اور قد و قامت سے اب ایسا مردانہ وقار جھلک رہا تھا کہ ظہیر کی رئیسانہ شخصیت میرے سامنے پھیکی پڑ گئی تھی۔ میں نے بارہا محسوس کیا تھا کہ اس کے ساتھ گھومنے پھرنے والی لڑکیاں
مجھے عجیب لگن سے دیکھتی ہیں۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہاں آ کر میں نے اپنی کتابیں اور دوسرا سامان باندھا، لیکن یہ کوئی دیکھنے نہیں آیا کہ میں اس گھر سے کیا لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے اپنے لیے جو بھی ضروری چیز سمجھی اسے اٹھا کر رکھ لیا۔ پھر کچھ دیر بعد اپنا بوریا بستر سمیٹ کر میں نے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ میں اپنی پھوپھی کے ہاں چلا آیا۔ پھوپھی شاہدرہ میں رہتی تھیں۔ پھوپھا کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ ایک اسکول میں بچوں کو پڑھایا کرتی تھیں۔ ان کی لڑکی زرینہ تقریباً میری ہم عمر تھی۔ 3 وقت کی روٹیوں کے لیے وہ بھی محلے والوں کے کپڑے سیتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی محنت مزدوری کر کے عزت آبرو سے زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر پھوپھی میری بلائیں لینے لگیں۔ میں نے کوٹھی چھوڑنے کی تفصیل سنائی تو وہ چچا جان کو کوسنے لگی۔ وہ 2 کمروں کے ایک کچے مکان میں رہتی تھیں۔ انہوں نے ایک کمرہ میرے رہنے کے لیے مخصوص کر دیا۔ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ اب کہیں ملازمت کروں گا اور ان پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ میں نے اسی وقت ان سے کہہ دیا کہ میں ان کا بیٹا بن کر اس گھر کے اخراجات پورے کروں گا۔ یہ سن کر وہ ناراض ہو گئیں۔ انہوں نے ذرا سمجھا کر اور ڈانٹ ٹپٹ کر اپنا فیصلہ سنا دیا کہ مجھے اپنی تعلیم جاری رکھنی ہوگی۔ ہم رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ پھر میں اپنے کمرے میں سونے چلا آیا۔ بستر پر لیٹنے کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ بہت سی سوچیں دماغ میں لپک رہی تھیں۔ چچا کی مکاریوں نے مجھے اپنی عمر سے زیادہ سوچنا سکھا دیا تھا۔ میں گہری سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ ان سے اپنا حق چھیننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، کن لوگوں کا تعاون حاصل کرنا چاہیے۔ سبھی سے تعاون کی توقع تھی، مگر چچا اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ میری طرف سے مقدمے بازی کے لیے کوئی عدالت تک نہیں جائے گا، کیونکہ میرے عزیز و اقارب میں سبھی غریب تھے۔ جن کے پاس تھوڑی بہت پونجی تھی وہ اسے میری خاطر داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے۔ چچا کے متعلق سوچتے سوچتے میرا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ کبھی پھوپھی کی غربت کا خیال ستاتا تھا اور کبھی چچا سے انتقام لینے کا بھوت سر پر سوار ہو جاتا تھا۔ کئی بار میں نے سوچا کہ اس مکار چچا کو قتل کر دوں اور ان کے ساتھ ان کی اولاد کا بھی خاتمہ کر دوں، تاکہ ان کی آئندہ نسل ہی ختم ہو جائے اور کوئی میری دولت سے فائدہ اٹھانے والا نہ رہے۔ لیکن اس طرح میں مجرم بن جاتا اور میرا حق بھی مجھے نہ ملتا۔ ایسے ہی وقت میں نے کئی بار سوچا کہ مجھے کسی طرح کوئی غیبی طاقت حاصل ہو جائے جس کے ذریعے میں اپنی زمین اور جائیداد ان سے چھین لوں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کامیابی کا سیدھا اور صحیح راستہ نہیں ملتا تو وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ کبھی مجرموں کی طرح سوچتا ہے اور کبھی خیال ہی خیال میں آرزو کرتا ہے کہ کہیں سے اسے طلسمی چراغ مل جائے یا حاضرات کا علم حاصل ہو جائے، تاکہ وہ دشمنوں کو زیر کر سکے اور زمین میں چھپے ہوئے خزانے حاصل کر کے اس دنیا کا امیر ترین آدمی بن جائے۔ میں بھی کچھ اس انداز سے سوچنے لگا۔ میرے اندر انتقام کا لاوا پک رہا تھا۔ کوئی راستہ نہ پا کر میں کوئی ایسا پراسرار علم سیکھنا چاہتا تھا کہ جس سے میرے دشمن دہشت زدہ ہو کر میرے قدموں میں جھک جائیں۔ یہ بچکانہ خیالات تھے، لیکن جیسا کہ میری عادت تھی، میں جس چیز کو دیکھتا اس میں اپنی نظریں پیوست کر دیتا تھا اور جو سوچتا اسی خیال پر اپنی توجہ مرکوز کر دیتا تھا۔ اس عادت کے مطابق میری توجہ اسی خیال پر قائم ہو گئی کہ مجھے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے، یعنی کوئی پراسرار علم حاصل کرنا چاہیے یا کوئی جلالی وظیفہ پڑھنا چاہیے یا چلہ کشی کرنی چاہیے یا پھر کالا جادو سیکھنا چاہیے۔ کالے جادو کا خیال میں نے دل سے نکال دیا، کیونکہ اسلام میں جادو ٹونے
اور سفلی عمل کی ممانعت ہے۔ میں کوئی ایسا عمل سیکھنا چاہتا تھا جس کے ذریعے چچا میرے زیر اثر آ جائیں اور بلا چون و چرا تمام زمین اور جائیداد میرے حوالے کر دیں۔ ایک علم ہے ہپناٹزم، جس کے ذریعے میں انہیں اپنا مطیع و معمول بنا سکتا تھا۔ ایک علم ہے ٹیلی پیتھی، یعنی خیال خوانی کے ذریعے میں ان کے دماغ میں چھپی ہوئی باتوں کو پڑھ سکتا تھا۔ میرے شناساؤں میں ایسے علوم سکھانے والا کوئی استاد یا رہنما نہیں تھا۔ میں بازار سے اس سلسلے کی کتابیں خرید کر ان علوم کو پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے لگا۔ وہ کتابیں مجھے زندگی کے ایک نئے موڑ پر لے آئیں۔ یہ سچ ہے کہ محض کتابوں سے مکمل علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کسی بڑے عالم و عامل کے مشاہدات و تجربات سے رہنمائی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ پھر بھی ان کتابوں سے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ میں ان علوم کو سمجھنے اور سیکھنے کے ابتدائی مراحل سے گزرتا چلا گیا۔ جو حضرات ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ ارتقاء سے توجہ کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ارتقاء سے توجہ کے بغیر اس میدان میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، اور میں تو بچپن ہی سے توجہ اور خیال کی قوت کو کسی ایک مقام پر مرکوز کر دینے کا عادی تھا۔ لہذا شمع بینی کی مشقوں کے دوران مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ رات کو جب سناٹا چھا جاتا اور کسی کی مداخلت کا خدشہ نہ ہوتا تو اس وقت میں اپنے کمرے میں مومی شمع روشن کرتا اور شمال کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتا اور شمع کی لو کو ایک ٹک دیکھتا رہتا۔ شمع بینی کے دوران میری توجہ صرف اس خیال پر قائم رہتی کہ میری آنکھوں میں مقناطیسی قوت پیدا ہو رہی ہے۔ میں جسے چاہوں اپنی نگاہوں کے شکنجے میں جکڑ سکتا ہوں۔ اگرچہ پہلے مرحلے میں مجھے ایسی جارحانہ طرز کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے تھی، مگر میں اپنے حالات سے مجبور تھا۔ اس عمل کے دوران میرے دشمن پیش نظر رہتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے اپنے جوش اور جذبوں پر قابو پا لیا اور نہایت سکون اور سنجیدگی سے شمع کا مشاہدہ کرنے لگا۔ اب میں جلتی ہوئی لو پر نظریں جمائے دل ہی دل میں کہتا تھا، اس روشن لو میں جو چمک ہے وہ میری آنکھوں میں اتر رہی ہے، اس میں جو گرمی اور حرارت ہے وہ حرارت میری نگاہوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ کئی ماہ تک بلا ناغہ یہ مشق جاری رہی۔ ابتدا میں قدرے مایوسی ہوئی کیونکہ چند ماہ کے عرصے میں ہی خود کو ہپناٹزم کا ماہر سمجھنے لگا تھا۔ خود کو ماہر و عامل سمجھ کر وقتاً فوقتاً دوسروں کو گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا اور انہیں اپنے زیر اثر لانے کی ناکام کوشش کرتا تھا۔ کئی بار ناکام ہونے کے بعد مجھے عقل آ گئی کہ اگر یہ علم سیکھنا اتنا ہی آسان ہوتا تو آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہپناٹزم کے ماہر نظر آتے۔ اس عمل کے حصول کے لیے صبر و تحمل، خود اعتمادی اور کڑی مشقوں کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں پھر ایک بار سنبھل گیا اور دوسروں کے سامنے اپنی مقناطیسی آنکھوں کی نمائش کرنے کے بجائے صرف اپنی ذات میں ڈوب کر شمع بینی کی مشق کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد میں نے محسوس کیا کہ شمع کی لو پھیلتی ہوئی میری نگاہوں کا احاطہ کر لیتی ہے اور چاروں طرف مجھے اس گرم لو کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اس طرح مجھے گرمی کا احساس ہونے لگا۔ پہلے پہل میں اپنے جسم میں رینگنے والی حرارت سے گھبرا گیا تھا، پھر رفتہ رفتہ اس کا عادی ہو گیا۔ اب شمع کا وہ ننھا سا شعلہ میرے دماغ کو چھوتا تھا، میری آنکھوں میں اترتا تھا اور نگاہوں سے خارج ہوتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یہ میرے احساسات تھے۔ عملی طور پر میں کہاں تک کامیاب ہو چکا ہوں یہ میں نہیں جانتا تھا۔ ویسے میرے کالج کے ساتھی اکثر کہا کرتے تھے کہ میری آنکھوں میں کچھ عجیب سی کشش پیدا ہو گئی ہے۔ میرے لیے یہ کوئی نئی اطلاع نہیں تھی۔ میرے ابا مرحوم یہ پیشگوئی کر چکے تھے۔ اسی بات کو چچی نے مختلف انداز سے متنفر ہو کر دہرایا تھا، مگر تب اور اب میں ایک ذرا سا فرق پیدا ہوا تھا۔
अब कोई मुझसे निगाहें मिलाकर बातें नहीं करता था। बातों के दौरान मेरे मुखातिब की नजरें झुक जाया करती थीं। एक दफा का जिक्र है कि मैं अपने मामू से मिलने गुजरावाला गया था। एक रात वहां गुजारने के बाद अलल सुबह एक ट्रेन से लाहौर के लिए रवाना हुआ। सर्दी का मौसम था। मेरे जिस्म पर ढूंढे बाजार का एक बोसीदा सा स्वेटर था, लेकिन सर्दी ऐसी थी कि दांत बज रहे थे। ट्रेन में भी भीड़ नहीं थी, वरना इंसानों के जिस्मों से खारिज होने वाली हरारत से कंपार्टमेंट की फजा कतरे गर्म रहती है। मेरे सामने एक बूढ़ा शख्स अपनी सीट पर आलती पालती मारे बैठा था। उसके सर के बाल और दाढ़ी और भवें सब सफेद हो गई थी। जिस्म लाखिर था, मगर चेहरे पर अजीब ताजगी थी। वो एक पतली सी गुदड़ी ओढ़े बैठा हुआ था, जिसमें बेशुमार रंग परंगे पेवंत लगे हुए थे। हमारी तरफ जो खिड़की थी वो खुली हुई थी। मैं उसे बंद करने लगा तो बूढ़े बाबा ने हाथ बढ़ाकर कहा, रहने दो बेटा, जरा ठंडी हवा आ रही है। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगा। यहां सर्दी से कुल्फी जमी जा रही थी और बड़े मियां ठंडी हवा खा रहे थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये मुझ जैसे हट्टे कट्टे नौजवान की तौहीन है कि मैं सर्दी से ठिठर रहा हूं और ये बूढ़े बाबा सर्दी से लुत्फ उठा रहे हैं। क्या ये आग से बने हुए हैं? बूढ़े बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं आग से बना हुआ नहीं हूं, तुम्हारी तरह खाक का पुतला हूं। शदीद हैरानी से मेरी आंखें फैल गईं। बूढ़े बाबा ने उस बात का जवाब दिया था जिसे मैंने दिमाग से सोचा था। क्या यह शदीद हैरानी का मकाम नहीं था कि जो बात मेरी जुबान पर नहीं आई थी उसे उन्होंने सुन लिया था और उसका माकूल जवाब भी दिया था। मैं उनकी तरफ देख रहा था, वो मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में गहराई थी, गिराई थी। मैंने महसूस किया कि वो आंखें मुझे अपनी तरफ खींच लेना चाहती हैं, लेकिन खींच नहीं सकती, अपनी तरफ माइल नहीं कर सकती। शायद इसलिए कि मैं शमा बीनी की मश्क में बहुत आगे निकल गया था। उन्होंने एक लंबी हूं के साथ कहा, मेरा ख्याल दुरुस्त निकला, तुम शमा बीनी की मश्क कर चुके हो। मैं एकदम से संभल कर बैठ गया। शमा बीनी वाली बात भी मैंने खामोशी से सोची थी, मगर उन्होंने सुन लिया था। मैंने जल्दी से उनके घुटनों पर हाथ रखकर पूछा, आप कौन हैं? जो बातें मैं सोचता हूं उन्हें आप सुन लेते हैं। इसे तो टेलीपैथी कहते हैं। आप यकीनन दूसरों के ख्यालात पढ़ लेते हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है कि ख्याल खानी एक ऐसा इल्म है जिसे मुकम्मल तौर पर सीख लेने के बाद उसका आमिल दूसरों के दिमाग तक पहुंच जाता है और जो कुछ वो सोचते रहते हैं उसे वो सुनता रहता है। उन्होंने मेरे हाथ को थपकते हुए कहा, तुम्हारी मालूमात दुरुस्त हैं बाबा जी। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं ऐसे इल्म के लिए भटक रहा हूं, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। मुझे अपने इल्म के खजाने से एक चुटकी भीख दे दीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जो इल्म तुम्हें हासिल हो रहा है तुम अभी उसको अपने काम में लाना नहीं जानते। ख्याल खानी का इल्म तो दूर की चीज है। देखो तुम सर्दी से ठिठर रहे हो, क्या इस सर्दी से महफूज रहने की कोई तदबीर नहीं कर सकते? क्या तदबीर करूं? मैंने पूछा। उन्होंने कहा, जरा सीधे होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं। मैं उनकी हिदायत के मुताबिक अपनी जगह सीधा होकर बैठ गया और उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगा। उन्होंने कहा, मरी की बर्फबारी यहां के मौसम पर असर अंदाज हो रही है। सर्दी वाकई नाकाबिल बर्दाश्त है और इस हालत में मैंने खिड़की खुली रखी है। तुम जरा अपनी दोनों हथेलियां फैलाकर उन्हें तवज्जो से देखो। मैं अपनी निगाहों के सामने दोनों हथेलियां फैलाकर
انہیں گہرے انہماک سے دیکھنے لگا۔ بوڑھے بابا کہہ رہے تھے، اب اپنے علم کو کام میں لاؤ اور یہ خیال قائم کرو کہ تمہاری ہتھیلیوں پر شمع کی لوئیں روشن ہیں اور ان کی نادیدہ حرارت سے تمہاری ہتھیلیاں گرم ہو رہی ہیں۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا، اپنے دماغ سے تمام منتشر خیالات کو جھٹک کر صرف ایک شمع کی لو کو اپنی ہتھیلیوں پر روشن کرنے لگا۔ میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، میری ہتھیلیاں گرم ہو رہی ہیں، میری نگاہوں کی حرارت سرد لہروں کو پگھلا رہی ہے، مجھے ایک راحت بخش اور پرسکون حرارت کی ضرورت ہے، اور وہ حرارت ان ہتھیلیوں تک پہنچ رہی ہے۔ ٹرین تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی، سرد ہوا کے جھونکے میری ہتھیلیوں تک آ رہے تھے۔ میں وہ فقرے بار بار دہرا رہا تھا۔ 1 منٹ کے بعد ہی میری ہتھیلیوں پر دھیمی دھیمی سی حرارت رہنے لگی۔ میری نگاہیں آنچ لے رہی تھیں، علم کی بند مٹھی کو کھول رہی تھیں، زندگی کی بساط پر پہلی بار عملی تجربے کا پانسا پھینک رہی تھیں۔ میری ہتھیلیاں گرم ہونے لگیں، پھر وہ حرارت ہولے ہولے رینگتی ہوئی، سرسراتی ہوئی، خون کی روانی کی طرح میری رگوں میں دوڑنے لگی اور میرے سارے جسم کو گرمانے لگی۔ وہ ایسی راحت بخش اور پرسکون حرارت تھی جس کا میں متمنی تھا۔ میں مارے خوشی کے اپنے جسم کو ادھر ادھر سے چھو کر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ میں نے فوراً ہی جھک کر ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ بابا جی، آپ نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا ہے۔ میں جس راہ کی تلاش میں تھا، آپ نے وہ راہ دکھا دی۔ مجھے کچھ اور سکھائیے بابا، میں ہمیشہ آپ کے در کا بھکاری بن کر رہوں گا۔ بیٹے، علم مانگنے سے نہیں ملتا، سیکھنے سے ملتا ہے۔ دیکھو، میں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا۔ جس علم سے تم اپنے اندر حرارت محسوس کر رہے ہو، اسے تم نے خود سیکھا ہے۔ میں نے تو ایک ذرا سی رہنمائی کی ہے، تو پھر کچھ اور رہنمائی کیجیے۔ مجھے بتائیے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، کھڑکی سے سرد ہوا کے جھونکے بدستور آ رہے تھے، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی ایسے کمرے میں بیٹھا ہوں جہاں آتش دان میں لکڑیاں سلگ رہی ہیں اور ان کی آنچ سے میں محسوس ہو رہا ہوں۔ لوگ یہ علم کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی اپنے زیر اثر لا سکیں، کسی کو بھی اپنا معمول اور مطیع بنا کر اس سے ناجائز فائدے اٹھا سکیں۔ اگر تم بھی کسی غلط ارادے سے سیکھ رہے ہو تو اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ میں نے ان سے اپنے دل کی بات صاف صاف کہہ دی۔ میں دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن ہوں۔ میں نے بچپن سے اب تک کسی کو اپنا دشمن نہیں بنایا۔ اگر کچھ لوگ دولت اور جائیداد کے لالچ میں خود ہی میرے دشمن بن جائیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو صرف اپنے جائز حقوق حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے پاس دولت ہے، عدالت کی جھوٹی دستاویزات ہیں، میرے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے کسی پراسرار علم کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کرنا چاہیے۔ آپ ہی بتائیے، کیا مجھے اپنے حقوق حاصل کرنے کا حق نہیں ہے؟ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی علم اسی لیے سیکھا جاتا ہے کہ اس کی روشنی میں انسان دیانتداری سے اپنے جینے کا حق حاصل کرے۔ مجھے یقین ہے کہ تم جو کچھ سیکھو گے اس سے کسی شریف یا غیر متعلق شخص کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے اور دوسروں سے ناجائز فائدے حاصل نہیں کرو گے۔ تمہاری باتوں سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ تم اپنے دشمنوں کو تسخیر کرنا چاہتے ہو۔ اس کے لیے تمہیں التسخیر کی مشقوں سے گزرنا ہوگا۔ وہ مجھے سمجھانے لگے کہ التسخیر کی ابتدائی مشقیں کیسے ہوتی ہیں اور ان کی انتہا کیا ہے۔ میں غور سے ان کی ہدایت اور مشوروں کو سنتا اور سمجھتا رہا۔ وہ مختصر سا سفر کس طرح گزر گیا کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ ہم دونوں لاہور کے اسٹیشن پر ٹرین سے اتر گئے۔ میں نے عقیدت سے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، آپ سے خیال خانی کا علم سیکھنا چاہتا ہوں۔
انہوں نے شفقت سے سمجھایا، ایک وقت میں ایک ہی خیال قائم کرو اور ایک ہی علم سیکھو۔ ٹیلی پیتھی سیکھنے کی منزل ابھی دور ہے، جب وہ وقت آئے گا تو میں تم سے خود ہی رابطہ قائم کر لوں گا۔ اب تم جاؤ اور میرے پیچھے نہ آنا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے، مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں بھی سر جھکا کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا پلیٹ فارم سے باہر آ گیا۔ اس کے بعد میرا شوق اور میری دیوانگی بڑھ گئی۔ میں دوسری صبح منہ اندھیرے راوی کے کنارے گیا۔ بوڑھے بابا کی ہدایت کے مطابق التسخیر کی مشق کے لیے مجھے ایسی پرسکون جگہ کی تلاش تھی جہاں مداخلت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ میں دریا کے کنارے کنارے چلتا ہوا تقریباً 10 میل کا فاصلہ طے کر گیا۔ گھنے درختوں کے جھنڈ میں مجھے وہ جگہ مل گئی۔ وہاں سے انسانی آبادی دور تھی۔ کبھی کبھی کسی لانچ کے گزرنے کی آواز سنائی دیتی تھی، پھر سناٹا چھا جاتا تھا۔ میں نے ایک درخت کے تنے پر ایک ننھا سا سیاہ دائرہ بنایا اور اس کے سامنے ذرا فاصلے پر پلتھی مار کر بیٹھ گیا۔ صبح سے شام اور شام سے صبح ہونے لگی۔ میں شام کو گھر جاتا اور صبح سویرے ہی اس ویرانے میں چلا آتا تھا۔ مجھے کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کا ہوش نہیں تھا۔ میری داڑھی بڑھ گئی تھی۔ کئی دنوں تک ایک ہی لباس پہنے رہتا۔ پھپھی اور زرینہ سے یہ بات چھپی نہ رہ سکی۔ وہ سمجھ گئی کہ میں کوئی علم سیکھنے کے چکر میں مستان بابا بن گیا ہوں۔ پھپھی نے کئی بار ڈانٹ ڈپٹ کر مجھے میرے ارادوں سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن میرے ارادے کمزور نہیں تھے۔ مشقوں کے دوران کئی بار مجھ سے غلطیاں ہوئیں، کئی بار ایک انجانا سا خوف طاری ہوا۔ کبھی وقتی طور پر میرا ذہنی توازن ڈگمگایا، کبھی تیز بخار میں مبتلا ہو گیا۔ ان دنوں عجیب دیوانگی کا عالم تھا۔ جہاں ذرا طبیعت سنبھلتی میں پھر مشق شروع کر دیتا۔ مستقل مزاجی اور قوت ارادی کے بغیر میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ درخت کے تنے پر بنائے ہوئے سیاہ دائرے کو میں بتدریج بڑھاتا جا رہا تھا۔ پہلے وہ دائرہ چنے کے ایک دانے کے برابر تھا۔ جب وہ متواتر میری نگاہوں کی زد میں رہتے رہتے اوجھل ہونے لگا تو میں نے پیسے کے برابر سیاہ دائرہ بنایا۔ پھر رفتہ رفتہ سیاہ دائرہ چاند کے برابر ہو گیا۔ یہ 1-2 دن کی بات نہیں تھی۔ ان مشقوں سے گزرتے ہوئے پورے 3 برس بیت گئے تھے۔ اس وقت تک میری آنکھوں میں ایسی قوت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ چاند کے برابر جو دائرہ تھا وہ بھی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ میں جہاں نظر اٹھا کر دیکھتا وہاں بے شمار روشن دائرے جگمگانے لگتے تھے۔ مجھے سیاہ دائرے کی تاریکی میں روشنی کا سراغ مل رہا تھا، یا یوں کہنا چاہیے کہ مجھے انسانی دماغ کے تاریک تہخانوں میں اترنے کا راستہ نظر آنے لگا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی حالت سنبھال لی۔ میں شیو کرنے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے لگا۔ 3 سال کے بعد میں دیوانگی سے زندگی کی طرف آیا تو میری شخصیت میں بھی عجیب نکھار آ گیا۔ میرے چہرے پر ایک نئی تازگی تھی۔ میری آنکھوں میں بہت زیادہ مقناطیسی قوت پیدا ہو گئی تھی۔ ایسے وقت میں بڑی شدت سے بابا جی کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ اس اتفاقیہ ملاقات کے بعد پھر کبھی میں نے ان کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ ویسے میں ابتدائی معلومات کے سہارے خیال خوانی کا علم سیکھ سکتا تھا۔ تنظیمی عمل بھی میں نے اپنی خود اعتمادی کے سہارے سیکھا تھا، لیکن اس عمل کی رہنمائی کے لیے بابا جی کی رہنمائی حاصل ہو گئی تھی۔ بہرحال میں نے اللہ کا نام لے کر اپنے طور پر کشف سمیع کی مشقیں شروع کر دی۔ کشف سمیع سے اس فضا میں بکھری ہوئی گمگشتہ آوازوں کو سننے کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ میں روزانہ صبح گھر سے 10 میل دور چلا جاتا تھا اور انہی درختوں کے جھنڈ میں پہنچ کر مراقبہ کرتا تھا۔ پہلے نگاہوں کی قوت سے دیکھنے اوروں کے دماغ میں اترنے اور انہیں اپنا مطیع و معمول بنانے کی مشقیں تھیں۔ اب قوت سماعت سے
اوروں کے دماغ کے خیالات کو سننے کی مشق جاری رہی، لیکن سننے کا عمل کانوں سے نہیں تھا، دماغ سے تھا۔ میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیا کرتا تھا تاکہ کسی چڑیا کے چہچہانے یا پتے کھڑکنے کی آواز بھی کانوں تک نہ پہنچے۔ پھر آنکھیں بند کر کے اپنی توجہ اس خیال پر قائم کر دیتا کہ میں اس کائنات میں صدیوں سے بکھری ہوئی آوازوں کو سن رہا ہوں۔ یہ 1-2 دن کا عمل نہیں تھا، مہینوں اور برسوں کی کاوشیں درکار تھیں۔ اسے میری دیوانگی کہیے یا مستقل مزاجی، میں دھن کا پکا ہوں۔ جس کام کا قصد کرتا ہوں اسے تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہوں۔ اس عمل کے دوران میں آوازوں کی ایک نادیدہ اور پراسرار دنیا میں سفر کرتا رہا، کبھی انجانی اور کبھی جانی پہچانی آوازیں، کبھی عجیب و غریب سحر انگیز آوازیں میرے دماغ کو چھوتی رہیں، اور میں راز ہائے سماعت کے پردے اٹھاتا رہا۔ کچھ عرصے بعد آوازوں کی بھیڑ چھٹنے لگی، انتشار ختم ہونے لگا۔ میں ایک ہی وقت میں ایک ہی آواز سننے کی کوشش کرتا اور باقی صداؤں کو ذہن سے جھٹک دیتا تھا۔ ایسے ہی وقت جب کہ میں ایک وقت میں ایک ہی آواز تک پہنچنے لگا تھا، مجھے بوڑھے بابا کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں انہیں پہچان نہ سکا کیونکہ وہ میرے ہی دماغ میں بیٹھے میری ہی سوچ میں بول رہے تھے۔ میں تمہارا خیال ہوں، پہلے اپنی سوچ کو سمجھو کہ یہ ہے کیا۔ ہر انسان کے دماغ میں 2 سوچیں ہوتی ہیں، مثبت اور منفی، ہاں اور نہ۔ ایک سوچ تمہیں کسی بات کو قبول کرنے پر مائل کرتی ہے، دوسری سوچ اس بات سے انکار کرتی ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو والی کشمکش ہر انسان کے دماغ میں ہوتی ہے، اور ہم ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی بھی شخص کی اس کشمکش کو پڑھتے اور سمجھتے رہتے ہیں۔ میں تمہاری سوچ کو پڑھ رہا ہوں، میں وہی بوڑھا ہوں جس سے تم ایک بار ٹرین میں مل چکے ہو۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم سے رابطہ قائم کروں گا، وہ وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ اس وقت میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا کہ ایسے وقت جب کہ میں ان کی شدید ضرورت محسوس کر رہا تھا، وہ خود ہی میری سوچ میں آ کر سما گئے تھے۔ اس وقت میں نے سوچا کہ ان سے پوچھوں وہ کہاں ہیں، میں ان سے کہاں ملاقات کر سکتا ہوں، لیکن میرے پوچھنے سے قبل ہی انہوں نے میری سوچ کو پڑھ لیا۔ تم جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو اس کے لیے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف سوچو، میں اسے سن لوں گا۔ میں ان کی ہدایت کے مطابق سوچنے لگا۔ بابا جی، میں جس دنیا سماعت میں سانسیں لے رہا ہوں وہاں آوازوں کی بھیڑ چھٹ گئی ہے۔ اب ہر آواز فردن فردن سنائی دیتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں اپنے مطلوبہ دوست یا دشمن کی سوچوں کو کس طرح سن سکتا ہوں؟ جواب میں بوڑھے بابا کی سوچ سنائی تھی۔ تم صرف اسی کے دماغ تک پہنچ سکتے ہو جسے تم نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہو، اور اس کے چہرے کو اور اس کی آنکھوں کو یاد رکھا ہو، کیونکہ ہر انسان کی آنکھیں اس کے خیالات کی چغلی کھاتی ہیں اور چہرہ ان کے خیالات کا رد عمل پیش کرتا ہے۔ کتنے ہی لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، لیکن چہرے اور آنکھوں کے ذریعے کسی کے خیالات تک پہنچنے کے علم سے لا علم ہوتے ہیں۔ تم علم کی اس حد تک پہنچ گئے ہو جہاں ہر انسان کے جانے پہچانے چہرے اور ان کی آنکھوں کے راستے سے تم ان کی سوچ تک پہنچ سکتے ہو۔ میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں۔ تم سب سے پہلے یہ فیصلہ کرو کہ کس کا چہرہ اور آنکھیں ایسی ہیں جو تمہاری یادداشت میں محفوظ ہیں۔ پھر تم اس کے چہرے کو چشم تصور میں لاؤ اور اس کی آنکھوں میں جھانکو۔ تم فوراً ہی اس کے دماغ تک پہنچ جاؤ گے۔ میں سوچنے لگا، کتنے ہی چہرے ایسے تھے جو میری یادداشت میں محفوظ تھے۔ پھپھی اور زرینہ کو متواتر کئی سالوں سے دیکھتا آ رہا تھا۔ ان کے چہرے اور آنکھیں میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ ان کے علاوہ بچپن سے جوانی تک کی یادیں تھیں۔ چچا جان، چچی، غزالہ اور ظہیر کے چہرے ایسے تھے
کہ ہر وقت ان کی تصویریں نگاہوں کے سامنے کھنچ جاتی تھیں، اور جو میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی وہ میری بہن شاہینہ تھی۔ اس کے سامنے جتنے رشتے تھے، جتنی محبتیں تھیں، وہ سب ہیچ تھیں۔ بابا جی پھر کہیں گم ہو گئے تھے، مگر میں ان کا پیچھا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں ابھی بہت سی معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً ہی ان کا تصور کیا۔ میری نگاہوں کے سامنے ان کی تصویر ابھرنے لگی۔ جھریوں والا چہرہ، سفید داڑھی، سفید بھویں، اور سر کے بال بھی سفید تھے۔ ان کے چہرے کے اطراف سفید دودھیا روشنی کا حالہ تھا۔ میں ان کی بوڑھی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہ سوچ رہے تھے، موت کے سرہانے لیٹ کر اس بات کا پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہم ایک معینہ مدت سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اپنی مختصر سی زندگی میں ہم کیسے کیسے تماشے کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ دولت اور عزت اور سب سے اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے 100 طرح کے علوم سیکھتے ہیں اور پھر غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ میں نے بھی جوانی کے ایام میں اپنے علم سے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں۔ مجھ سے ایسے جرائم سرزد ہوئے ہیں۔ میں ایسا گنہگار ہوں کہ اپنے ماضی کو یاد کر کے خود ہی شرم سے گردن جھکا لیتا ہوں۔ صرف انسان کا بڑھاپا ہی ایسا ہے جو اسے سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ہم جو کچھ اس دنیا سے چھینتے ہیں، آخرکار اس دنیا کی جھولی میں اسے واپس ڈال کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اس حقیقت کا علم ہونے کے بعد میں نے توبہ کر لی، جیسے کہ ہر انسان بڑھاپے میں توبہ کرتا معلوم ہوتا ہے۔ یہ عادت ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ ہم تو 900 چوہے کھانے کے بعد روزے نماز کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ہمیں کس وقت خدا یاد آتا ہے۔ اب تو زندگی مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے اور موت سرہانے آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ میں نے ناجائز دولت کو ٹھکرا دیا ہے۔ آج میری آخری سانسوں میں کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔ میں اس دنیا میں اکیلا آیا تھا، اکیلا جا رہا ہوں۔ بوڑھے بابا کی سوچ نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ میں نے فوراً ہی ان کے دماغ پر دستک دی۔ بابا جی آپ تنہا نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے پہچانیے، میں فرحات ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے مجھ سے خیال کا رابطہ قائم کیا تھا اور میری رہنمائی کی تھی۔ آپ میرے وقت پر کام آئے ہیں، میں آپ کے وقت پر کام آنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے اس وقت آپ کہاں ہیں؟ میں ابھی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ جواب میں وہ اپنی سوچ کی لہریں میرے دماغ تک پہنچانے لگے۔ بیٹے، میں نے اسی لیے تمہاری رہنمائی کی ہے کہ تم ہمیشہ دوسروں کے کام آتے رہو، اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، صرف اپنے جائز حقوق حاصل کرو۔ دشمن للکارے تو اس کا جواب دو، ورنہ اسے مسکرا کر ٹال دو۔ اسی سے تمہیں عظمت اور برتری حاصل ہوگی۔ تم میرے کام آنا چاہتے ہو، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ تم اسی طرح میرے کام آ سکتے ہو کہ میری نصیحتوں پر عمل کرتے رہو۔ جہاں تک میرے پاس آنے کا تعلق ہے تو تم نہیں آ سکو گے۔ میں تم سے جتنا قریب ہوں اتنا ہی دور ہوں، اور اپنی زندگی کی آخری چند سانسوں میں ساری دنیا سے دور رہ کر موت کو گلے لگانا چاہتا ہوں۔ تم کچھ خیال نہ کرو، میرے پاس یہی چند سانسیں ہیں، اور میں تنہائی میں اپنے اچھے اور برے اعمال کا حساب کر رہا ہوں۔ تم میری سوچ میں دخل نہ دو۔ جو نصیحتیں کر چکا ہوں اس پر عمل کرو۔ تمہاری اچھائی سے میرے اعمال میں ایک اچھے عمل کا اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر انہوں نے رابطہ ختم کر دیا۔ ان کی آخری خواہش کے مطابق میں نے بھی ان کی سوچ میں دخل نہیں دیا۔ مجھے ان سے بچھڑنے کا اس قدر صدمہ ہو رہا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں بہت دیر تک وہاں گمسم بیٹھا رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر گھر کی طرف چل دیا۔ وہ بوڑھے بابا سے میری آخری ملاقات تھی۔ بہرحال بابا جی نے مجھ میں اتنا حوصلہ اور خود اعتمادی بڑھا دی تھی
کہ میں اپنے طور پر خیال خوانی کے علم میں عبور حاصل کرنے لگا۔ میرا دماغ ریڈیو سیٹ کی طرح مکمل ہوتا گیا، جس میں دنیا جہان کی آوازیں بھری ہوتی ہیں۔ ریڈیو کے کانٹے کو جس اسٹیشن پر لگایا جائے، صرف اسی اسٹیشن کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میرے دماغ میں بھی ایک کانٹا تھا جسے توجہ کہتے ہیں۔ میں اپنی توجہ کو جس ہستی کے تصور پہ مرکوز کر دیتا، اسی ہستی کی سوچ کی لہریں میری قوت سماعت تک پہنچنے لگتی۔ یہی عمل خیال خوانی یا ٹیلی پیتھی کہلاتا ہے۔ میں مسلسل محنتوں اور کاوشوں کے بعد اس مقام تک پہنچ گیا کہ میلوں دور بیٹھی ہوئی کسی بھی ہستی سے دماغی رابطہ قائم کرنے لگا۔ میرا پہلا ٹارگٹ میرے چچا جان تھے۔ ایک شام میں لارنس گارڈن میں ذرا وقت گزارنے چلا آیا۔ میں اکثر ذہنی سکون اور دماغی تراوت حاصل کرنے یہاں چلا آتا تھا۔ یہاں کی سرسبز و شاداب فضا اور رنگ برنگے پھولوں کے ماحول میں ساری تھکن اور پریشانیاں دور ہو جاتی تھیں۔ میں تقریباً 1 گھنٹے تک پھولوں کی انجمن میں خرامہ خرامہ ٹہلتا رہا، پھر گارڈن کے ایک دور افتادہ گوشے میں آ گیا۔ رات کی سیاہی رفتہ رفتہ پھیلتی جا رہی تھی۔ اس طرف کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا۔ میں ایک جھاڑی کے پیچھے آ کر گھاس کے فرش پر پلتھی مار کر بیٹھ گیا، اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیے اور مراقبے میں چلا گیا۔ میرا رخ شمال کی طرف تھا۔ شمال سے جنوب کی بہنے والی مقناطیسی لہریں میرے دماغ تک پہنچ رہی تھیں، اور میں اپنے خیالوں کی لہریں چچا کے دماغ تک پہنچا رہا تھا۔ ان کی تصویر میری نگاہوں کے سامنے تھی، لیکن ان سے خیال کا رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ بہت ساری آوازیں گٹ مٹ ہو رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ چچا جان مجھ سے سینکڑوں میل دور ہیں۔ اگر اس شہر میں ہوتے تو فوراً ہی رابطہ قائم ہو جاتا۔ میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں آج ہی اپنی زندگی کا ایک نیا باب کھولنا چاہتا تھا۔ میرے جسم پر معمولی سا لباس تھا، میری جیب میں گنتی کے پیسے تھے۔ میں لاکھوں کا جائیداد کا حقدار ہو کر اب مزید مفلسی اور تنگ دستی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چچی سے کچھ رقم وصول کر کے اپنا کام چلانا چاہیے، کیونکہ چچی کے پاس بھی جو کچھ تھا وہ میرا ہی مال تھا۔ مجھے چوری نہیں کرنی تھی، جبرن کسی سے کچھ چھیننا نہیں تھا، اپنا ہی مال سود در سود وصول کرنا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے چچی سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ میری نگاہوں کے سامنے پہلے ان کا چہرہ آیا، پھر جانی پہچانی نفرت سے بھری ہوئی آنکھیں۔ میں ان آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ان کی سوچ تک پہنچ گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت وہ آئینے کے سامنے ہیں۔ ان کی سوچ کہہ رہی تھی کہ وہ کسی تقریب میں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ان سے پہلے ہی مجھے ان کے پاس پہنچنا تھا۔ میرے خیال نے ان کے دماغ پر دستک دی۔ ہیلو بیگم ناصر۔ میری سوچ جیسے ہی ان کے دماغ تک پہنچی، وہ ٹھٹک گئیں، کیونکہ ایک ساتھ کے لیے وہ خالی الذہن ہو گئی تھیں۔ پھر انہوں نے سوچا، یہ کیسی آواز ہے؟ کیا میں نے اپنے آپ کو بیگم ناصر کہا ہے؟ ہاں، میرے خیال نے ان کے دماغ سے سرگوشی کی۔ میں تمہارا دماغ ہوں، تمہاری سوچ ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود سوچتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے۔ جواب دو، تم کہاں جا رہی ہو؟ غزالہ کی ایک سہیلی کے ہاں شادی کی تقریب میں جا رہی ہوں۔ اچھی بات ہے، مگر جانے سے پہلے تمہیں کچھ بھولی ہوئی باتیں یاد کرنا چاہیے۔ تم ان آنکھوں کو یاد کرو جنہیں دیکھتے ہی تم ڈر جایا کرتی تھی۔ ایک بار تم نے اپنے خاوند سے کہا تھا کہ اس لڑکے کی آنکھوں میں کوئی بدروح گھسی ہوئی ہے۔ ہاں، چچی کی سوچ میں ایک لمبی سی ہاں ابھری۔ ہاں، یاد آیا، وہ کمبخت فرحات کی آنکھیں تھیں۔ کیسی آنکھیں تھیں؟ ذرا ان آنکھوں کو تصور میں لاؤ۔ دیکھو، وہ آنکھیں تمہارے خیالوں میں روشن ہو رہی ہیں، انہیں توجہ سے دیکھو۔ ہاں، وہ نظر آ رہی ہیں۔ توبہ، کیسی ڈراؤنی آنکھیں ہیں، پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ اف، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس تصور سے نظریں ہٹانا چاہتی ہوں مگر نہیں ہٹا سکتی۔
ایسا لگتا ہے جیسے میرا تمام وجود ان آنکھوں سے چپک کر رہ گیا ہے۔ یہ کمبخت اچانک ہی مجھے کیسے یاد آ گئی؟ میں نے خلا میں گھورتے ہوئے ان کی سوچ کو اپنی گرفت میں رکھا۔ ان آنکھوں سے تمہارے خوف و دہشت کا پرانا رشتہ ہے۔ تم ان آنکھوں کو دیکھتی رہو گی اور تم دیکھ رہی ہو۔ تمہارا تصور، تمہاری سوچ اور تمہارا دماغ ان آنکھوں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ تم اس دنیا سے غافل ہوتی جا رہی ہو۔ وہ آنکھیں حکم دے رہی ہیں کہ تم حکم کی تعمیل کر رہی ہو۔ بیٹھ جاؤ۔ ایک ذرا توقف کے بعد میں نے پوچھا، کہاں بیٹھی ہو؟ میں نہیں جانتی کہ کہاں بیٹھی ہوں۔ ان آنکھوں کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بصیرت سے کام لو۔ اپنی دماغی آنکھوں سے فرحات کی آنکھوں کو دیکھتی رہو اور ظاہری آنکھوں سے اپنے ماحول پر نظر رکھو۔ بولو تم کہاں بیٹھی ہو؟ چند لمحوں کے بعد ان کی سوچ کی لہروں نے کہا، میں سنگار میز کے سامنے ایک کشن پر بیٹھی ہوں۔ ٹھیک، اب وہ آنکھیں تمہارے دماغ میں پیوست رہیں گی اور تم ظاہری آنکھوں سے اس کی دنیا کو دیکھتی رہو گی اور اپنے ملنے جلنے والوں سے حسب معمول باتیں کرتی رہو گی، مگر تمہاری سوچ کو وہ سلگتی ہوئی آنکھیں کنٹرول کرتی رہیں گی۔ اب وہ آنکھیں تم سے پوچھتی ہیں، بتاؤ تمہارا خاوند ناصر علی کہاں ہے؟ وہ اس وقت کراچی میں ہے۔ تمہارا بیٹا ظہیر کہاں ہے؟ ظہیر غزالہ کے ساتھ اس کی سہیلی کی شادی کی تقریب میں گیا ہے۔ تمہاری دوسری بیٹی شاہینہ کہاں ہے؟ وہ پنڈی میں اپنے نانا کے ہاں رہتی ہے۔ اس وقت کوٹھی میں کتنے ملازم ہیں؟ ہمیں کھانے کی دعوت میں جانا ہے، اس لیے باورچی کو چھٹی دے دی ہے۔ صرف ایک ملازم کوٹھی کی نگرانی کے لیے موجود ہے۔ چلو اپنی جگہ سے اٹھو اور اس ملازم سے جا کر کہو کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کوارٹر میں جا کر آرام کرے۔ جب ضرورت ہوگی تم اسے بلا لو گی۔ اور سنو، تم اپنی ہر حرکت کے متعلق سوچتی جاؤ کہ تم کیا کر رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو۔ وہ سوچنے لگی۔ میں کشن سے اٹھ رہی ہوں، اپنے بیڈ روم سے باہر جا رہی ہوں، میں کوریڈور سے گزر رہی ہوں، اب میں ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی ہوں اور اب مجھے ملازم کو آواز دینا چاہیے، چوکیدار یہاں آؤ۔ تھوڑی دیر میں وہ چوکیدار کو حکم دے رہی تھی کہ وہ کوارٹر میں چلا جائے، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ سوچنے لگی، چوکیدار واپس جا رہا ہے، میں بھی اپنے کمرے میں واپس جا رہی ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہارے کمرے کے آئرن سیف میں کتنے روپے ہیں؟ 30,000 روپے ہیں۔ اور کیا ہے؟ زمرد کی انگوٹھی اور زیورات کے سیٹ ہیں، ہیرے کے لاکٹ والا نیکلس ہے۔ تمہارے پرس میں کتنے روپے ہیں؟ 2,500 روپے ہیں۔ تم اپنا پرس لے کر باہر پورچ میں آ جاؤ، وہاں ایک اجنبی ٹیکسی میں آ رہا ہے، تم اسے پہچانتی ہو لیکن اسے نہیں پہچانو گی۔ تمہاری یادداشت سے وقتی طور پر اس کا چہرہ گم ہو جائے گا، لہذا وہ تمہارے لیے ایک اجنبی ہوگا۔ تمہیں اس ٹیکسی کا کرایہ ادا کرنا ہے۔ بولو، جب تک وہ نہ آئے تم پورچ میں کھڑی اس کا انتظار کرتی رہو گی؟ ہاں، میں انتظار کرتی رہوں گی۔ اچھا، وہ آ رہا ہے، پورچ کی طرف جاؤ۔ چچی صاحبہ میرے حکم کے مطابق عمل کر رہی تھی اور اپنی ہر حرکت کے متعلق سوچتی جا رہی تھی۔ میں نے سنگھار میز سے اپنا پرس اٹھا لیا ہے۔ میں پھر اپنے بیڈ روم سے باہر جا رہی ہوں، میں کوریڈور سے گزر رہی ہوں، اب میں ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی ہوں اور یہاں سے گزرتی ہوئی باہر پورچ کی طرف جا رہی ہوں، اور اب میں پورچ کے برآمدے میں آ کر کھڑی ہو گئی ہوں۔ میری سوچ نے کہا، شاباش، اسی طرح کھڑی رہو، وہ اجنبی آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے مراقبہ ختم کر دیا اور جھاڑیوں کے پیچھے سے اٹھ کر جانے لگا۔ اس وقت رات کی تاریکی پھیل گئی تھی، بجلی کے غمغموں سے لارنس گارڈن دور دور تک روشن تھا۔ رومانوی جوڑے کہیں کہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہیں ٹہل رہے تھے۔ گارڈن کے ریسٹورنٹ میں دل پھینک قسم کے رئیس زادوں کی بھیڑ نظر آ رہی تھی۔
मैं एक टैक्सी में बैठकर कोठी की तरफ रवाना हो गया। बहुत अरसे के बाद एक टैक्सी की आरामदेह सीट पर बैठा था। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि मेरे दुश्मन मेरी दौलत से खरीदी हुई एयर कंडीशन कारों में कितने मजे से सैर व तफरी करते रहे हैं और मैं सड़कों पर पैदल चलता रहा हूं। अब इंशाअल्लाह वो पैदल चलेंगे और मैं एयर कंडीशन कार में तफरी के लिए निकला करूंगा। मैं ज्यादा देर खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहता, ज्यादातर काम की बातें सोचता हूं। मैंने खुश आइंद ख्यालात को फौरन ही जहन से झटक दिया और दोबारा चची से राब्ता कायम किया। मैंने ख्याल की खामोश जुबान से पूछा, क्या कर रही हो? पोर्च के बरामदे में खड़ी हूं। तुम बिल्कुल तन्हा हो? हां, तन्हा हूं। चौकीदार जा चुका है, न जाने वो अजनबी कब आएगा। क्या तुम तन्हाई से बोर हो गई हो? हां, इंतजार से कोफ्त हो रही है। वाकई हो रही होगी। कुछ देर पहले तुम आईने के सामने गुनगुना रही थी। कोफ्त और बोरियत को दूर करने का बेहतरीन तरीका यह है कि कुछ गुनगुनाती रहो। तुम्हारी आवाज बड़ी सुरीली है, यूं लगता है जैसे 70 बरस की बुढ़िया अपनी गुजरी हुई जवानी का मातम कर रही हो। वो सुलगती हुई आंखें तुम्हें हुक्म देती हैं, गुनगुनाओ। ये कहकर मैंने राब्ता तोड़ दिया। 15 मिनट के बाद जब टैक्सी कोठी के पोर्च में आकर रुकी तो वो बेसुरी आवाज में गुनगुना रही थी। मैं टैक्सी से उतरकर बाहर आया। मैं देखना चाहता था कि वो मुझे पहचानती हैं या नहीं। नहीं, वो मेरे ज़ेरे असर थी। मैंने उनकी याददाश्त से पुरानी जान पहचान को मिटा दिया था। वो मुझे खाली खाली नजरों से देखती हुई गुनगुना रही थी। मैंने उनके हाथ से पर्स लिया और उसमें से 5 रुपए का एक नोट निकालकर टैक्सी ड्राइवर को दिया। उसके जाने के बाद मैंने पर्स के तमाम रुपए अपनी जेब में रखे, उसे खाली करके उन्हें देते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा गा लेती हो, अब बस करो, मेरे साथ आओ। वो मेरे साथ चलती हुई कोठी में दाखिल हुई। वहां सामने सोफे पर बैठ जाओ। वो बैठ गई। उनके सामने वाले सोफे पर मैं बैठ गया। उस वक्त भी मैं जुबान से कुछ नहीं कह रहा था। मैं सोच रहा था और वो अपनी सोच के जरिए जवाब दे रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारी सोच पर मेरी आंखों का पहरा है। मेरी आंखें तुमसे पूछती हैं, बताओ तुम्हारे खाविन नासिर अली के पास जमीनों के जो कागजात हैं, तुम उनके बारे में क्या जानती हो? वो सोचने लगी और मैं सुनने लगा। मेरे खाविन के पास 2 किस्म के कागजात हैं। एक असली हैं जो जमीनों पर फरहाद के बाप तैमूर अली की मिल्कियत साबित करते हैं। दूसरे कागजात जाली हैं। ये कागजात मेरे खाविंद और पटवारी की मुश्तरका साजिशों से तैयार किए गए हैं। इसके सिले में हम पटवारी को हर माह 1000 रुपए देते हैं। फरहाद की फुप्पी इस फरेब को किसी हद तक समझती है, मगर उन कंगालों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बरसों तक जमीनों के लिए मुकदमा लड़ते रहें। जमीनों के असल कागजात कहां हैं? बैंक के लॉकर्स में हैं। लॉकर्स किसके नाम पर है? मेरे नाम पर। नासिर अली इतनी अहम दस्तावेजात तुम्हारे पास क्यों रखता है? मैं खुद उसे इतना मौका नहीं देती कि वो ऐसी चीजें अपने पास रखे। क्या पता कल को भतीजे की मोहब्बत जोश मारे और वो ईमानदार बनकर उसके कागजात वापस कर दे। ऐसी सूरत में मेरा बेटा कंगाल हो जाएगा। मेरा खाविंद मेरे इशारों पर नाचता है। जमीनों और दुकानों की तमाम आमदनी मेरे पास लाता है। मैं वो तमाम रकम मुख्तलिफ बैंकों में रखती हूं। तुम्हारे अकाउंट में कितने रुपए हैं? 15,70,000 रुपए हैं। जेवरात कहां हैं और कितनी मालियत के हैं? जेवरात लॉकर्स में हैं। उनकी मालियत तकरीबन 1.5 लाख रुपए है। क्या इस वक्त कमरे के आयरन सेफ में 30,000 रुपए और जेवरात हैं? हां, 30,000 रुपए और जेवरात हैं। चलो उठो और अपनी कोई अटैची निकालो और सेफ के तमाम रुपए और जेवरात उस अटैची में रख दो। वो अपनी जगह से उठ गई और अलमारी के पास जाकर उसे खोलने लगी।
बेचारी चची जान कितनी अच्छी थी। जिस दौलत को बेईमानी से हासिल किया था उसे बड़ी ईमानदारी और फर्माबरदारी से मेरे हवाले कर रही थी। मैं अपनी जगह से उठकर उनके करीब आ गया। अलमारी में बहुत सी कीमती मलबूसात नजर आ रहे थे। हैंगर्स में कितनी ही कीमती साड़ियां लटक रही थीं। मुझे सरीना और फुप्पो का ख्याल आया, जिनके पास पहनने के लिए बराए नाम मामूली से कपड़े थे। मैंने तमाम साड़ियां और गर्म शालें निकालते हुए कहा, इन्हें भी अटैची में रख दो। उन्होंने हुक्म की तामील की। फिर वहां से अटैची उठाकर आयरन सेफ के पास आई। सेफ में 100 और 50 के नोटों की कई गड्डियां और जेवरात के कई सेट रखे हुए थे। उनमें जमर्रुद की अंगूठी और हीरे की लॉकेट वाला नेकलेस भी था। मैंने तमाम चीजें अटैची में रखवा दी। तिजोरी ऐसे खाली हो गई जैसे झाड़ू फेर कर गर्द साफ करती गई हो। मैंने अटैची को बंद करते हुए कहा, जाओ वापस अपनी जगह जाकर बैठ जाओ। वो सोफे पर आकर बैठ गई। मैं अटैची उठाकर उनके सामने सोफे पर बैठते हुए बोला, मरहूम तैमूर अली की जमीनों के असली और जाली कागजात तुम लॉकर से निकाल कर लाओगी? लाऊंगी। कल बैंक हॉलिडे है। परसों सुबह तुम मेरी आंखों की रहनुमाई में बैंक जाओगी और वो कागजात लॉकर से निकालकर मेरे हवाले करोगी। करूंगी। अब तुम बताओ मेरा नाम क्या है? मैं नहीं जानती। तुम मेरे लिए अजनबी हो। शाबाश। मेरे यहां से जाने के बाद तुम ये भूल जाओगी कि यहां कोई अजनबी आया था। बोलो, अजनबी को भूल जाओगी? अजनबी को भूल जाऊंगी। अच्छा, अब मैं चाहता हूं जरा अपनी सुरीली आवाज में गुनगुनाओ। वो गुनगुनाने लगी। मैंने अपने कान में उंगली ठूंसी, दूसरे हाथ से अटैची उठाई और उनकी गुनगुनाहट से दूर होता चला गया। कोठी के इहाते से बाहर आकर मैं कुछ दूर पैदल चलता रहा। फिर एक टैक्सी मिल गई। मैं पिछली सीट पर आराम से फैलकर बैठ गया। अपनी पहली कामयाबी पर मैं किस कदर नाज़ा व मसरूर था, यह बयान नहीं कर सकता। अभी जमीन के कागजात हासिल करने का एक अहम मरहला रह गया था। मुझे यकीन था कि परसों इस मरहले से भी गुजर जाऊंगा। रावी रोड से गुजरते वक्त मैंने सोचा कि रास्ता सुनसान है, मेरे पास भरी हुई अटैची है और आमतौर से टैक्सी ड्राइवरों की ज़हनियत मुजरिमाना होती है। मुझे इस ड्राइवर से होशियार रहना चाहिए और इसके दिमाग में छुपे हुए खतरनाक इरादों से बाखबर रहना चाहिए। मैंने सीट की पोस्ट से सर टेक कर आंखें बंद कर ली और उसकी सोच को पढ़ने लगा। वो ड्राइव कर रहा था, लेकिन एक ज़हनी कशमकश में मुब्तला था। मैं क्या करूं? मुझसे चोरी और बेईमानी क्यों नहीं की जाती? जी तो चाहता है कि जो भी मालदार सवारी आए उसका गला दबोचकर सारी रकम छीन लूं। मैं ये टैक्सी चलाकर बहन की टोली नहीं उठा सकता, उसका जहेज पूरा नहीं कर सकता। इस जमाने में एक भाई मुजरिम बनकर ही बहन के हाथ पीले कर सकता है। मेरे दूसरे साथी कहते हैं कि मैं बुज़दिल हूं, मुजरिम नहीं बन सकता। यह अजीब बात है कि मेरी शराफत को बुज़दिली कहा जाता है। हो सकता है कि जो बुज़दिल होते हों वो शरीफ बनकर रहने में ही बेहतरी समझते हों, लेकिन सोचने समझने के अंदाज में भी तो शराफत होती है, खुदा का खौफ होता है। मैं समझता हूं कि बेईमानी के पैसों से बहन को सुहागन बनाऊंगा तो वो सदा सुखी नहीं रहेगी। अल्लाह ताला इसी दुनिया में बदआमाल की सजाएं दे देता है। वो सोच रहा था और मैं सुन रहा था। इंसान पैदाइशी तौर पर इंसान ही होता है, वो कभी शैतान बनकर पैदा नहीं होता। इस दुनिया में आने के बाद उसके अंदर नेकी और बदी की कशमकश पैदा होती है। उस ड्राइवर के अंदर भी वही कशमकश जारी थी। नेकी का जज्बा गालिब आता, वो हजार मसाइब व मसाइल का सामना करते हुए भी अपना ईमान बरकरार रखता, और अगर बदी गालिब आ जाती तो वो मुझे चाकू या रिवॉल्वर दिखाकर मुझसे अटैची छीन कर ले जाता। मैं बड़ी खामोशी से उसके ख्यालात पढ़ता रहा और इंतजार करता रहा कि आखिर वो किस फैसले पर पहुंचेगा। टैक्सी तेज रफ्तारी से भागी जा रही थी। मैं अपनी मंजिल के करीब होता जा रहा था।
لیکن وہ کوئی فیصلہ نہ کر پایا۔ آخرکار اس نے چلا کر سوچا، میں اس سواری کی اٹیچی پر کیوں ہاتھ ڈالوں، کیوں کسی کو لوٹوں؟ ابھی تو ایمانداری کا ایک راستہ باقی ہے۔ جب کچھ نہ بن سکے گا تو میں بہن کو سہاگن بنانے کے لیے اپنی ٹیکسی بیچ دوں گا، بلا سے میری روزی روٹی کا یہ واحد ذریعہ فروخت ہو جائے، لیکن ایک بہت بڑے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں گا۔ میں نے اپنے محلے کے قریب پہنچ کر اس سے کہا، بس یہاں روک دو۔ ٹیکسی رک گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ جی صاحب جی، پریشانی تو ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کم ہوتی ہے، کسی کے ساتھ زیادہ۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہم دن رات محنت کر کے بھی اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتے۔ تم کتنے بہن بھائی ہو؟ صرف ایک بہن اور بوڑھی ماں ہے۔ باپ شرابی تھا، مرتے وقت اتنا قرضہ چھوڑ کر گیا کہ یہ ٹیکسی کے 4 پہیے ابھی تک اسے ادا کرتے آ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ بہن کی شادی کی تاریخ مقرر کی تھی، وہ تاریخ بھی تیزی سے قریب آ رہی ہے۔ وہ میری ایسی بہن ہے جسے میں نے گود میں کھلایا ہے، میں اس کے تمام ارمان پورے کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک ہی مجھے اپنی شاہینہ یاد آ گئی۔ اس لمحے میرے اور ڈرائیور کے سینے میں ایک بھائی کا دل تھا، اور اس دل میں بہن کی تمام خوشیاں پورے کرنے کے ارمان تھے۔ میں نے اس سے کہا، ذرا یہاں آ کر یہ اٹیچی اٹھا دو، بہت بھاری ہے۔ وہ ذرا دیر کے لیے ہچکچایا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اٹیچی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا ہے، ایمان ٹکبکا جانے کا اندیشہ ہے۔ پھر وہ اگلا دروازہ کھول کر باہر آیا اور اٹیچی اٹھانے کے لیے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ اسی وقت میں نے بھی اٹیچی کا منہ کھول دیا۔ اوپر ہی 100 اور 50 روپے کی کتنی ہی گڈیاں نظر آ رہی تھی۔ وہ حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی دلی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ وہ اس وقت کس طوفان میں گھرا ہوا ہے۔ میں نے نوٹوں کی ایک گڈی اٹھا کر کہا، بڑی زبردست آزمائشوں کے بعد نیکی کا پھل ملتا ہے۔ میں اس میٹھے پھل کا مزہ تمہیں چکھانا چاہتا ہوں، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ خاموشی سے پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، میری بہن کا نام شاہینہ ہے، تمہاری بہن کا نام کیا ہے؟ سکینہ، اس نے جواب دیا۔ نام 2 ہیں مگر رشتہ ایک ہے، اس لیے سکینہ بھی میری بہن ہے۔ یہ میری طرف سے اس کی شادی میں خرچ کرنا۔ میں اس کی گود میں نوٹوں کی گڈیاں پھینکنے لگا۔ 1 2 3 4، وہ تقریباً 6-7 ہزار روپے تھے۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسے وقت اسے کیا کہنا یا کرنا چاہیے۔ میں نے زیورات کا ایک سیٹ نکال کر اس کی گود میں رکھا اور 2 عدد ساڑیاں بھی رکھ دیں۔ یک بیک وہ جھک گیا۔ اس نے میرے گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بس اس وقت وہ یہی کر سکتا تھا۔ کچھ کہنے کے لیے یا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، اس لیے آنسوؤں سے کام لے رہا تھا۔ میری بھی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ پہلی بار اپنا جائز حق حاصل کرنے کے بعد میں اس دولت کا ایک حصہ ایک نیک مقصد کے لیے دے رہا تھا۔ میں نے اسے تھپکتے ہوئے کہا، بس اب اٹھ جاؤ، آنسو پوچھ لو۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، خدا نے مجھے دیا، میں اپنی سکینہ بہن کو دے رہا ہوں۔ تم یہ چیزیں میری بہن تک پہنچا دو۔ میں نے اٹیچی بند کر کے اسے اٹھایا اور ٹیکسی سے باہر آ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، لائیے، میں اسے آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ نہیں، تم یہاں سے واپس جاؤ، میرا گھر نہ دیکھو، مجھے بھول جاؤ۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ یہ احسان نہیں ہے، آسمانی امداد ہے۔ تم میرے کسی کام آنے کے بجائے گھر جا کر شکرانے کی نماز ادا کرو۔ یہ کہہ کر میں اس کا جواب سنے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ دور اندھیری گلی میں جا کر میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ابھی تک ٹیکسی کے پاس کھڑا ہوا تھا۔
شاید ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اسے ایمانداری کا پھل توقع سے زیادہ کیسے مل گیا، کہاں سے مل گیا۔ کیا آسمانی امداد اسی طرح ایک انسان کے ذریعے دوسرے انسان تک پہنچتی ہے؟ میں پھر پلٹ کر اپنے راستے پر جانے لگا۔ اب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ محلے کی گلیاں سنسان ہو گئی تھیں۔ سردی کی وجہ سے لوگ جلدی لحافوں میں دبک جاتے تھے۔ تمام گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند ہو جاتی تھیں۔ میں اب اطمینان سے گھر کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اگلے دن میں اٹیچی لے کر پھوپھی کے سامنے آ گیا اور اٹیچی کھول کر ان کے سامنے رکھ دی۔ اتنے روپے اور زیورات دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ یہ میرا مال ہے، سیدھے راستے سے نہیں ملا، اس لیے ٹیڑھے راستے سے لایا ہوں۔ پہلے تو وہ بحث کرتی رہیں کہ میں نے مجرمانہ حرکت کی ہے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ اسی ٹیڑھے راستے سے مجھے اپنی زمینوں کے کاغذات ملنے والے ہیں تو وہ خاموش ہو گئیں۔ میں نے گھر کے اخراجات کے لیے انہیں 2000 روپے دیے اور تمام زیورات ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ سب زرینہ کے لیے ہیں، کہیں سے رشتے کی بات آئے تو فوراً اس کی شادی کر دیجیے، اب اس کے لیے جہیز کی کمی نہیں ہوگی۔ میں نے ہزاروں روپے کے زیورات دے کر بڑی خوبصورتی سے انہیں یہ بات سمجھا دی کہ میں زرینہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ زرینہ چارپائی پر لیٹی ہوئی مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی اور اشاروں میں ناراضی ظاہر کر رہی تھی۔ میں اسے نظر انداز کر کے پھوپھی کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھیں، میں لڑکی کی ماں ہوں، فرحات کے سامنے زبان کیسے کھولوں کہ تم ہی میری بیٹی سے شادی کر لو۔ چلو کوئی بات نہیں، اتنے سارے زیورات ہیں اور فرحات جہیز بھی پورا دے گا، میری بیٹی کے لیے 1000 رشتے آ جائیں گے۔ میں مسکرانے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر زرینہ سے بولی، میں اسکول جا رہی ہوں۔ میں نے اٹیچی سے 3000 روپے نکال کر ان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اسے رکھیے، آج آپ اسکول نہیں جائیں گی، آپ گلبرگ جائیے۔ چچا کی کوٹھی کے آس پاس کوئی کوٹھی خالی ہو تو اسے کرائے پر حاصل کیجیے، جتنے ماہ کی پیش کی رقم مانگی جائے اسی وقت ادا کر دیجیے۔ میں چچا کے قریب رہ کر انہیں کنگال بنانا چاہتا ہوں۔ اس وقت آدھا دن گزر چکا تھا، سورج سر پر چمک رہا تھا، مگر درختوں کے سائے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں پلتھی مار کر مراقبے میں چلا گیا اور چچی کا دھیان کرنے لگا۔ چچی کے دماغ میں جھنجھلاہٹ اور پریشانی تھی۔ وہ سوچ رہی تھیں، میں کیا کروں، کس سے کہوں کہ تجوری خالی ہو گئی ہے۔ میں نے چابی اپنے بلاؤز کے اندر رکھی تھی، پھر کوئی چابی کے بغیر آئرن سیف کیسے کھول سکتا ہے؟ کل رات سے اس کمرے میں کوئی ملنے والا بھی نہیں آیا، کوئی ملازم بھی نہیں آیا۔ غزالہ اور ظہیر شام ہی کو یہاں سے چلے گئے تھے، خود میں نے آئرن سیف کو نہیں کھولا۔ پھر وہ 30,000 روپے اور زیورات کہاں چلے گئے؟ چچی صاحبہ میری ہدایت کے مطابق یہ بھول گئی تھیں کہ پچھلی رات کوئی اجنبی ان کے پاس آیا تھا۔ اب ان کے فرشتے بھی یہ معلوم نہیں کر سکتے تھے کہ تجوری کیسے خالی ہو گئی۔ میں سوچنے لگا کہ جھگڑے فساد سے وہ جائیداد حاصل نہیں ہوگی۔ ایک طرف میں چچی کو معمولہ بنا کر ایک ہی جھٹکے میں دستاویزات حاصل کرنے والا تھا، دوسری طرف ظہیر کو بھی معمول بنا کر اسے مجبور کرتا کہ وہ دکانیں میرے نام لکھ دیتا۔ لیکن یہ بات دوسروں کو کھٹکنے لگتی کہ ظہیر نے فرحات جیسے دشمن کے نام اپنی جائیداد کیوں لکھ دی۔ ایسی صورت میں سبھی یہ شبہ کرتے کہ میں نے کسی عمل یا تعویذ گنڈوں سے ظہیر کو اپنی طرف مائل کر لیا ہے۔ کوئی نہایت ہی مناسب اور دانشمندانہ تدبیر سوچنے سے پہلے میں نے ظہیر کا تصور کیا تاکہ اس کے متعلق معلومات حاصل کروں۔ اس کی سوچ کو پڑھتے ہوئے پتا چلا کہ وہ قدرے بیمار ہے۔ پچھلی رات شادی کی دعوت میں اس نے بہت زیادہ کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے بدہضمی کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ میں ظہیر کو بچپن ہی سے جانتا تھا، وہ مستقل مزاج نہیں تھا، اس کی سوچ ہمیشہ بدلتی رہتی تھی۔
शहर पहुंचकर मैंने 2 सूट का कपड़ा खरीद कर दर्जी को दिया, 4 जोड़े रेडीमेड खरीदे, जूते, चप्पलें, शेविंग का सामान, जरीना और पुप्पी के लिए कपड़े वगैरह जो भी जरूरत की चीजें थीं वो सब खरीद कर घर वापस आ गया। पुप्पी मेरा इंतजार कर रही थी। उन्होंने चचा के सामने वाली एक कोठी किराए पर हासिल कर ली थी। वो चचा जान से जली भुनी बैठी थी। एक अरसे के बाद चचा जान के गुरूर को नीचा दिखाने का मौका मिल रहा था, इसलिए उन्होंने खास तौर से उनके सामने कोठी हासिल की थी ताकि दुश्मनों के सामने रहकर उनकी छाती पर मूंग तलती रहें। उन्होंने मुझसे कहा, फरहाद तुम कहते हो कि कल तुम्हें अपनी जमीनों के कागजात मिल जाएंगे। अल्लाह करे वो कागजात मिल जाएं। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ नासिर अली के पास जाऊंगी और असली कागजात दिखाकर उसे 10 जूते लगाऊंगी। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें समझाया, गुस्सा दिखाने से काम बिगड़ जाएगा। जमीनों के कागजात हासिल करने के बाद भी मैं उन पर यह जाहिर नहीं करूंगा कि उनकी बहुत बड़ी कमजोरी हाथ आ गई है। हालांकि जालसाजी के इल्जाम में मैं उन्हें अदालत तक घसीट कर ले जा सकता हूं, लेकिन जब तक अदालत फैसला सुनाएगी उस वक्त तक उन्हें दूसरी जायदाद और नकद रुपए की हिफाजत का मौका मिल जाएगा। वो ये साबित कर देंगे कि उनकी मौजूदा कोठी, माल रोड की दुकानें और बैंक बैलेंस सब कुछ उनकी कमाई से हासिल किए गए हैं। आप खामोशी से तमाशा देखती जाइए। पहले मैं लाखों रुपए के बैंक बैलेंस पर हाथ साफ करूंगा, फिर उन्हें कागजात की हवा लगने दूंगा। बेटे, मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने किस किस्म का अमल सीख लिया है। आखिर तुम करते क्या हो? जरा मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारी वो मगरूर चची तुम्हारी फर्माबरदार कैसे बन गई है। फूफी जान, कुछ राज ऐसे होते हैं जो अपने सगों को भी नहीं बताए जाते। फिर ये कि आप जानकर करेंगे भी क्या? क्या आपके लिए इतनी खुशियां काफी नहीं है कि हमें कामयाबी नसीब हो रही है और अब जरीना की शादी भी धूमधाम से हो जाएगी। मैं अपने कपड़े लेकर दूसरे कमरे में चला गया। जिस्म पर उम्दा लिबास हो, पांव में नए जूते हों और चेहरा क्लीन शेव्ड हो तो शख्सियत में पहले से ज्यादा निखार आ जाता है। मैं खुद अपने मुताल्लिक फैसला नहीं कर सकता था कि नया और महंगा लिबास पहनने के बाद मेरी शख्सियत में कैसा निखार आ गया है। लेकिन जब मैं अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आया तो मुंह फेरने वाली जरीना मुझे यूं तकने लगी जैसे उसकी निगाहें मुझसे चिपक कर रह गई हों। फुप्पी के पास कोठी की चाबियों के 2 सेट थे। मैंने एक सेट लेकर कहा, आप जरीना के साथ कल शाम तक कोठी में आ जाएं। यहां ये जितनी चारपाइयां, बिस्तर, संदूक, पुराने कपड़े और बर्तन हैं, ये सब गरीबों में तकसीम कर दीजिए। कोठी के लिए नए सिरे से नया सामान खरीदा जाएगा। मैं तमाम नोटों की गड्डियां और कपड़े वगैरह एक छोटे से सूटकेस में रखने लगा। पुप्पी ने कहा, मोहल्ले के कितने ही लोग पूछ रहे हैं कि हम यहां से कहां जा रहे हैं। मैंने झूठ कह दिया कि फरहाद के चचा ने सुलह कर ली है, अब हम उनके साथ रहेंगे। मैंने सोचा कि हम इतनी बड़ी कोठी में रईसाना जिंदगी गुजारेंगे, कहीं लोग ये ना सोचें कि हमारे पास चोरी या स्मगलिंग का पैसा आ गया है। इसलिए मुझे उनके सामने बातें बनानी पड़ी। ठीक है, मैंने कहा, जब तक जमीनों के कागजात हाथ नहीं आते हमें मजबूरन झूठ बोलना ही पड़ेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं, आप कल शाम को आ जाएं। यह कहकर मैंने सूटकेस उठाया और जरीना की जानिब देखे बगैर मकान से बाहर आ गया। बाहर शाम रुखसत हो रही थी और दूर दूर तक शबे रंग का आंचल फैलता जा रहा था। मैं एक टैक्सी में बैठकर अनारकली पहुंचा। वहां से मैंने एक ब्रीफकेस खरीदा और अपनी नई कोठी में आ गया। चचा जान का मकान बिल्कुल सामने था। हमारे दरमियान सिर्फ एक सड़क गुजरती थी। फुप्पी ने बहुत ही शानदार कोठी हासिल की थी। वो कोठी सिर्फ फर्नीचर और दीगर आराइशी सामान की मोहताज थी। मैंने नोटों की चंद गड्डियां ब्रीफकेस में रखी, सूटकेस को एक कमरे में लॉक किया, फिर गुलबर्ग मार्केट के एक फर्नीचर हाउस में आकर ड्राइंग रूम और बेडरूम के लिए बेहतरीन फर्नीचर्स का इंतखाब करने लगा। इस दुनिया में जितने खेल होते हैं सब पैसों से खेले जाते हैं।
کل میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ میں لنڈے بازار سے ایک جوڑا خرید سکتا۔ آج اتنی دولت تھی کہ میں 10,000 روپے کے فرنیچرز خرید کر لے گیا۔ رات کے 11 بجے تک کوٹھی کے ڈرائنگ روم اور بیڈ رومز قالینوں، صوفوں، کرسیوں اور میزوں اور مسہریوں سے آراستہ ہو گئے۔ اس کے بعد میں ڈنر کے لیے ایک چائنیز ریسٹورنٹ میں آ گیا۔ ڈنر سے فارغ ہو کر میں اپنی کوٹھی میں آیا۔ اپنے بیڈ روم کے ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھ کر میں نے ایک سگریٹ سلگایا اور اس سگریٹ کے سلگنے تک اگلی صبح کے پروگراموں پر غور کرتا رہا۔ پھر سگریٹ بجھا کر بستر پر آیا۔ زندگی میں پہلی بار فوم کا ملائم لچکیلا بچھونا نصیب ہوا تھا۔ ایسے بستر پر تو ایسی نیند آتی ہے کہ صبح کی خبر ہی نہ ہوتی اور میں دن چڑھے تک سوتا رہ جاتا۔ لہذا سونے سے پہلے میں اپنے آپ کو ٹرانس میں لایا۔ اپنی آنکھیں بند کر کے میں نے کہا، میں سکون سے گہری نیند سو رہا ہوں، لیکن میرے احساسات مجھے صبح 5 بجے بیدار کر دیں گے۔ سونے کے اس انداز کو قوت ارادی کہتے ہیں، یعنی ارادہ اس قدر مضبوط ہو کہ خوابیدہ ذہن بھی مقررہ وقت پر بیدار کر دے۔ اور مقرر وقت پر ٹھیک 5 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے باہر آ کر دیکھا، چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دور مشرقی آسمان کے کناروں پر مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں ضروریات سے فارغ ہو کر چھت پر آیا۔ چھت پر صرف ایک کمرہ تھا جس کی چھت ٹائلز کی تھی۔ میں اس کمرے میں بیٹھ کر حبس دم کی مشق کرنے لگا۔ یوں تو ہپناٹزم کی ابتدا میں سانس آہستہ آہستہ لینے، اس سانس کو سینے میں روکنے اور پھر اسے آہستہ آہستہ چھوڑنے کی مشق کرتا رہا تھا، لیکن اب میں 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، 15 منٹ، آدھے گھنٹے اور 1 گھنٹے تک اپنے سینے میں سانس روکے رکھنے کی مشق کرنا چاہتا تھا۔ اس دنیا میں یوگا کی مشق کرنے والے چند ایسے لوگ ہیں جو 6 گھنٹے تک زمین میں زندہ دفن ہو جاتے ہیں، پھر 6 گھنٹے کے بعد زندہ سلامت اپنے مدفن سے نکل آتے ہیں۔ یوں بھی دیکھا جائے تو ہر جاندار کی زندگی کے لیے ہر پل سانس لینا لازمی ہے۔ اگر انسان اپنی سانسوں پر قابو پالے تو پھر اس سے بہت سی بیماریاں دور بھاگتی ہیں اور قوت میں حیرت انگیز اضافہ ہوتا ہے۔ ایک حبس دم کا ماہر طویل دوڑ لگائے یا گھنٹوں دشمنوں کا مقابلہ کرے، اس پر تھکن غالب نہیں آتی اور نہ ہی وہ کسی کمزور انسان کی طرح ہانپتا ہے۔ انہی فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے حبس دم کی مشق شروع کر دی۔ جب اچھی طرح دن نکل آیا تو میں نے مشق ختم کر دی اور ناشتہ کرنے کے لیے بازار کی طرف چلا گیا۔ تقریباً 8 بجے واپس آ کر میں اپنے بیڈ روم کے قالین پر پلتھی مار کر بیٹھ گیا۔ بینک کھلنے میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ میں نے مراقبے میں جانے کے بعد چچی سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ اس وقت چچی صاحبہ ناشتے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ ان کا پروگرام تھا کہ وہ ناشتے کے بعد لباس تبدیل کریں گی، پھر اپنی کار میں بیٹھ کر بینک جائیں گی اور وہاں سے 25-30 ہزار روپے اور کچھ زیورات لا کر اپنے کمرے میں سیف میں رکھ دیں گی۔ چچا جان ابھی تک سو رہے تھے۔ ان کے بیدار ہونے سے پہلے ہی وہ بینک سے واپس آ جانا چاہتی تھیں تاکہ چچا جان کو سیف خالی ہونے کا علم نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد ان کی سوچ سے پتا چلا کہ وہ لباس بدل چکی ہیں اور آئینے کے سامنے اپنے ہونٹوں پر لالی چڑھا رہی ہیں۔ اسی وقت میں نے ان کے دماغ پر دستک دی۔ ہیلو بیگم ناصر۔ وہ ایک دم سے چونک کر سوچنے لگی، کیا میں نے خود کو بیگم ناصر کہا ہے؟ ہاں، پہلے بھی ایک بار خود کو بیگم ناصر کہہ چکی ہوں۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ میری سوچ نے کہا، ہاں ایسا پرسوں رات ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تمہیں وہ آنکھیں یاد آئی تھیں۔ دیکھو وہ آنکھیں تمہارے تصور میں روشن ہو رہی ہیں، انہیں پہچانو۔ وہ کمبخت فرحات کی آنکھیں ہیں۔ ایک بار تم نے کہا تھا کہ ان آنکھوں میں بدرو گھسی ہوئی ہے۔ بولو، اب پہچان رہی ہو نا؟ ہاں پہچان رہی ہوں۔ وہ آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں، میں انہیں دیکھنا نہیں چاہتی مگر دیکھتی جا رہی ہوں۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں کسی دوسری طرف کیوں نہیں دیکھ سکتی؟
तुम कहीं नहीं देख सकती। तुम इन आंखों के जेर असर हो। ये आंखें जो कुछ कहेंगी तुम उस पर अमल करोगी। बोलो, अमल करोगी? हां, अमल करूंगी। परसों रात तुम इन आंखों के जेर असर रह चुकी हो। क्या तुम्हें याद आ रहा है? हां, याद आ रहा है। तुम्हें यह भी याद आ रहा है कि एक अजनबी तुम्हारे पास आया था। हां, एक अजनबी आया था। तुमने वादा किया था कि बैंक के लॉकर से तैमूर अली की जमीनों के असली और नकली दोनों दस्तावेजात उस अजनबी को लाकर दोगी। हां, वादा किया था। अब अपना वादा पूरा करो। अपनी अलमारी से लॉकर की चाबियां और तमाम बैंकों के चेक बुक्स निकालो। अलमारी कहां है? मुझे सिर्फ 2 सुलगती हुई आंखें नजर आ रही हैं। 2 तरफा बसीरत से काम लो। अपनी जाहिरी आंखों से अपने आसपास के माहौल को देखो और बातनी आंखों से उन सुलगती हुई आंखों को देखती रहो। बोलो, तुम्हारे सामने क्या है? तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? हां, नजर आ रहा है। मेरे सामने आईना है और मुझे कमरे की हर चीज नजर आ रही है। अब तुम अलमारी के पास जाओ। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो और अपनी हर हरकत के मुताल्लिक सोचती रहो कि तुम कहां जा रही हो और क्या कर रही हो। मेरे हुक्म के मुताबिक वो अपनी हर हरकत के मुताल्लिक सोचने लगी। मैं अलमारी के पास जा रही हूं। अलमारी खोल रही हूं। दराज में लॉकर की चाबियां रखी हुई हैं। मैं चाबियां उठाकर पर्स में रख रही हूं। 4 मुख्तलिफ बैंकों की चेक बुक्स भी उठाकर पर्स में रख रही हूं। दरवाजा बंद कर रही हूं। अब अलमारी बंद कर रही हूं। इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? मैंने हिदायत की, वो 2 आंखें तुम्हारे दिमाग में बेबस रहेंगी और तुम जाहिरी आंखों से इस दुनिया को देखती और समझती रहोगी। अभी अपने कमरे से निकलकर बैंक जाओगी। तुम्हारे रास्ते में जो भी मिलने जुलने वाला आए तुम हस्बे मामूल उससे बातें करोगी। अभी तुम कोठी से निकलकर अपनी कार में न जाओ। पैदल चलती हुई कोठी के मेन गेट से बाहर आकर खड़ी हो जाओ। उनकी सोच मुझे बताने लगी। वो अपने बेडरूम से निकलकर कॉरिडोर से गुजरती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हो रही थीं। उसी वक्त उनकी सोच ने कहा, मैं चलते चलते रुक गई हूं। मुझे मेरा खाविंद आवाज दे रहा है। क्या करूं? चचा जान रुकावट बन रहे थे। चची की तवक्को के खिलाफ जल्द ही नींद से बेदार हो गए थे। मैंने कहा, अपने खाविंद से मुस्कुराकर बातें करो। वो बातें करने लगी। चचा जान ने उनसे कुछ पूछा था। वो जवाब दे रही थी, क्या आप मेरे साथ बैंक जाएंगे? लेकिन मैं तो, वो कहते कहते रुक गईं। मैंने फौरन ही उन्हें मशवरा दिया, अपने खाविंद से कहो कि ठीक है, हम अभी जाएंगे। आप गुस्ल वगैरह से फारिग होकर लिबास तब्दील कीजिए। उस वक्त तक मैं पास वाली कोठी से होकर आती हूं। उन्होंने मेरी हिदायत के मुताबिक अपने खाविंद को झांसा दिया। उसके बाद उनकी सोच ने कहा, वो अपने कमरे की तरफ लिबास तब्दील करने जा रहे हैं। मैं ड्राइंग रूम से गुजरती हुई बाहर जा रही हूं। बाहर पोर्च में कार खड़ी हुई है, लेकिन मैं ड्राइवर को नहीं बुलाऊंगी। मैं मेन गेट की तरफ जा रही हूं। जरा देर बाद उन्होंने कहा कि वो मेन गेट के बाहर आकर खड़ी हो गई हैं। मैंने कहा, अब तुम सामने देखो। तुम्हारे सामने जो कोठी है उसे सहन नशीन करो। बैंक के लॉकर से कागजात निकालकर तुम उस कोठी के पिछले रास्ते से आओगी और उस कोठी में दाखिल हो जाओगी। वहां एक कमरे में वो सुलगती हुई आंखें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अब आगे बढ़ो और किसी टैक्सी में बैठकर पहले उस बैंक में जाओ जिसके लॉकर में कागजात रखे हुए हैं। वो हुक्म की तामील कर रही थीं और सोचती जा रही थीं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें टैक्सी मिल गई थी। मैं उनके ख्यालात को पढ़ रहा था और अपने बेडरूम के कालीन पर बैठा हुआ उनकी रहनुमाई कर रहा था। मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था कि उनके रास्ते में कोई रुकावट आएगी तो उनकी सोच में रहकर उन्हें उस रुकावट से निकाल कर ले जाऊंगा। लेकिन उन्हें किसी खास परेशानी का सामना न करना पड़ा। उन्होंने बैंक पहुंचकर मैनेजर से मुलाकात की
और उसकी मौजूदगी में लॉकर खोलकर दस्तावेजात निकाल ली। थोड़ी देर बाद वो टैक्सी में बैठकर मेरी कोठी की तरफ आ रही थी। जब वो कोठी के पिछले गेट तक पहुंच गई तो मैंने हुक्म दिया, टैक्सी ड्राइवर को इंतजार करने के लिए कहो और कोठी के पिछले दरवाजे से आ जाओ। उन्होंने ड्राइवर को इंतजार करने के लिए कहा और मेरी रहनुमाई में कोठी के अंदर दाखिल हो गई। मैं उन्हें बता रहा था कि उनको किस कमरे से गुजरना है, किस तरह कॉरिडोर को पार करके मेरे कमरे के दरवाजे पर आना है। उसके बाद मैंने आंखें खोलकर दरवाजे को घूरते हुए कहा, दरवाजा खोलो। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। वो सामने सहरसदा सी खड़ी थी और सीधी मेरी आंखों में देख रही थी। मैंने कहा, अंदर आ जाओ और मेरे सामने बैठ जाओ। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे में आई, फिर मेरे सामने दो सानों होकर बैठ गई।